اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ذہنی مریض بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیگیٹو تھنکنگ، یعنی غلط سوچ اور برے خیالات۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر چیز میں سے غلط پہلو نکالتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، یا آپ کو ہر دوسرے بندے میں نیگیٹیوٹی برائی ہی نظر آتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بری عادت اپنا لی ہے۔ آپ کو کسی کی اچھائی کبھی نظر نہیں آنے والی، اور جب کبھی آپ زندگی میں کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو اس مشکل سے نکلنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن میں برے خیالات کو پہلے سے ہی جگہ دے رکھی ہوتی ہے۔ غلط سوچ اور برے خیالات نہ صرف ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں، بلکہ ایسا شخص اپنے رشتے بھی ٹھیک سے نبھا نہیں سکتا، اور اس سے نکلنے کے لیے آپ کو مثبت سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت سے محبت ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو آپ کی ذہنی حالت کو خراب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہے تو ایسے لوگ جو مثبت نہیں سوچتے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی نہ صرف سوچ بلکہ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تیسری چیز خود اعتمادی کا نہ ہونا، اپنے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا رہنا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہر وقت اس طرح سوچنا ہے کہ اگر میں نے کچھ کام کیا تو اس کام کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، یا فلاں کیا کہے گا، یا وہ کیا کہے گا، یا یہ کیا کہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہنا۔ آپ کی حقیقی شخصیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ سیلف ڈاؤٹس میں رہتے ہیں، اور ایک خول آپ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے جاتے ہیں جو آپ کی ذہنی حالت کو خراب کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز ذہنی اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا۔ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو بس ایک دائرے میں چلتے رہتے ہیں، نہ وہ کوئی نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ اپنے دماغ کو کچھ نیا سوچنے کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں اور زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں، اور ہمیشہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ مریض بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں جو چیز ہے وہ ہے نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن کا ہونا۔ جس شخص کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے آگے کرنا کیا ہے، کیا وہ کسی مقصد سے جی رہا ہے یا بے مقصد جی رہا ہے۔ وہ بس جیسے زندگی چل رہی ہے وہ چلاتا رہتا ہے، نہ اپنے آپ پر اس کو کنٹرول ہوتا ہے، نہ کسی اور پر ایسا شخص کنٹرول کر پاتا ہے۔ ایک ہی کام میں کئی دن پھنسا رہتا ہے، اور کبھی کوئی کام ادھورا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نظم و ضبط آپ کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے اور آپ کو اس ذہنی کیفیت سے نکالتا ہے۔